بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شاہد محمود ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے. آج ایک نئی اور لیٹسٹ ہم کاوش کرنے والے ہیں کہ جو منتھلی بیسس پہ ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، جیسا کہ سپریم کورٹ منتھلی ریویو SCMR کے نام سے، تو ہم یہ ایفرٹ کرنے والے ہیں کہ ہم اس میں شارٹلی آپ کو بتائیں کہ منتھلی کون سی اہم ججمنٹس آئی ہیں تاکہ وہ آپ کو اپڈیٹ ہو سکیں. آج ہم نے جو رسالہ سلیکٹ کیا ہے وہ 2022 SCMR جنوری کا رسالہ. تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم گزارش کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے محل لیگل ایڈ اینڈ کوچ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں. بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جو پہلی ججمنٹ اس رسالے میں شائع ہوئی ہے وہ 2022 SCMR پیج 55 اور اس میں یہ ہولڈ ہوا شارٹلی کہ جو پلینٹف ہوگا جس نے کیس کوئی فائل کیا ہوگا اس کو کیس اپنی ایویڈنس پہ ہی جیتنا چاہیے، نہ کہ اس کو اپنے کیس کا ڈیسیجن ڈیفینڈنٹ کی ویکنس پہ کروانا چاہیے. سیکنڈ اس میں یہ ججمنٹس ہے الاٹمنٹ کی بابت پیج 171 ہے اور اس میں یہ ہولڈ ہوا کہ اوریجنل ماسٹر پلان لے آؤٹ پلان amenity plot once layout plan was prepared in which amenities were provided, such amenities could not be removed. جب ایک ماسٹر پلان مرتب دے دیا گیا کسی بھی سوسائٹی میں اور پھر وہ کے بعد اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، جتنی بھی اس کو فیسیلیٹیز بینیفٹس ملے ہوئے ہیں وہ اس کا رائٹ ہوگا، جو ادھر کا الاٹی ہوگا، ریزیڈنٹ ہوگا جس نے اس پلاٹ خریدا یا رہائش رکھی. تو یہ اہم ججمنٹ ہے، پیج 171 پہ آئی ہے. اور پیج 25 پہ یہ ڈیسیجن دیا گیا آنریبل سپریم کورٹ کا کہ اگر اسٹیچوٹ میں رائٹ آف اپیل نہیں دیا گیا تو یہ انڈرسٹوڈ نہیں سمجھا جائے گا کہ دیر از اے رائٹ آف اپیل. جی نیکسٹ ججمنٹ پیج 55 پہ، اور اس میں یہ ہولڈ ہوا کہ اگر کوئی پارٹی دوران پینڈنسی آف سوٹ کسی لا پوائنٹ پہ ڈیسیجن ٹرائل کورٹ کا ہوتا ہے اور اس کو وہ اسیل نہیں کرتے اور سبسیکوینٹلی جو سوٹ ہے، جو میٹر ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اور وہ اپیل فائل کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے وہ لا پوائنٹ کو، لا سے ریلیٹڈ ایشو کو چیلنج نہیں کیا تو لہٰذا اب اپیل میں وہ اس کے لیے اسیلیبل نہیں ہے، ڈسکسیبل نہیں ہے. نہیں، اس ججمنٹ میں، بڑی اہم ججمنٹ میں پیج 55 پہ دی گئی اور اس میں یہ ہولڈ ہوا کہ جب وہ اپیل فائل کرتا ہے تو جو ٹرائل سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی آرڈر ہیں امپیونڈ ہیں، وہ سارے ہی اوپن ہو جاتے ہیں، اسیلیبل ہو جاتے ہیں. اپیلٹ کورٹ اس کو ریویو کر سکتی ہے، اس کو نئے سرے سے ہیئرنگ دے سکتی ہے. پھر اس کے بعد پیج 39 پہ بڑی اہم ججمنٹ ہے اور اس میں یہ ہولڈ ہوا کہ کریشن آف نیو پوسٹ، اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی نئی پوسٹ کریٹ ہو جاتی ہے تو اس نئی پوسٹ کو کس طرح فل کرنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہے. اس ججمنٹ میں گائیڈ لائن دی گئی ہیں کہ سچ پوسٹ could not be filled by transferring or borrowing any employee from other department having a different cadre. Such post was to be filled through advertisement. ججمنٹ میں بڑا اہم پوائنٹ ڈسکلوز ہوا کہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ میں نئی پوسٹ کریٹ ہوتی ہے کو تھرو ایڈورٹیزمنٹ ہی فل کیا جا سکتا. اسی طرح نیکسٹ پیج 77 2022 SCMR پیج 77، اور اس میں جو کمپیریزن کیا گیا ہے ٹمپریری اور پرماننٹ پوسٹ کی بابت کیا گیا ہے. پیج 77 پہ ڈسٹنکشن کی گئی ہے ٹمپریری اینڈ پرماننٹ پوسٹ پہ، اور اس میں سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی بابت جو لوگ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں اس کو بتایا کہ کون کون سے لوگ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں آتے ہیں. یعنی کہ ٹمپریری طور پہ اگر کوئی ان دی انٹرسٹ آف ڈپارٹمنٹ کسی امپلائی کو کسی پوسٹ کے انگیسٹ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے تو دیٹ مے بی کالڈ ایز اے سٹاپ گیپ ارینجمنٹ. لیکن وہ اگر سالہ سال اسی پوسٹ پہ رہے اور وہ ایکسٹینڈ بھی ہوتا رہے
تو اس طرح کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ نہیں کہا جا سکتا۔ نیکسٹ ججمنٹ ہے جی پیج 77 اگر امپلائی، یہ ریلیٹڈ ہے پینشنی بینیفٹ کی کیلکولیشن سے کہ اگر کوئی امپلائی ریگولرائز نہیں ہوتے اور کیا ان کی جو ریٹائرمنٹ پہ، یہ ججمنٹ آنریبل سپریم کورٹ کی پیج 77 پہ یہ اس میں بیان کیا گیا کہ جو امپلائی ریگولرائز ہونے سے پہلے جو ان کا پیریڈ تھا ٹو ورڈ ڈیلی ویجر، تو ایٹ دا ٹائم آف دیئر ریٹائرمنٹ کیا وہ پیریڈ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں۔ اس کیس میں ٹیچر جو تھے وہ امپلائی تھے، تو آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ان حالات میں دے آل آر انٹائٹلڈ فار دی بینیفٹ، اور اس کی جو وہ پیریڈ تھا جس میں وہ ریگولرائز نہیں تھے، صرف ڈیلی ویجر تھے، وہ بھی پینشنی بینیفٹ کیلکولیٹ کرتے ہوئے ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ نیکسٹ ججمنٹ ہے پیج 189 پہ، اور اس میں جو ڈسپیوٹ تھا وہ پوزیشن آف لینڈ کا تھا۔ پھر اس رسالے میں بہت ساری ججمنٹ ہیں، پیج 152 پہ، پھر 133 پہ اور 105 پہ، 133 پہ، اور اس میں موسٹلی جو ہیں وہ ریگارڈنگ دی انکروچمنٹ تھیں، اور اس پہ آنریبل سپریم کورٹ نے بڑی ڈیٹیل ججمنٹس اس میں کراچی سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ اس رسالے میں دی گئی۔ اب پیج جو نیکسٹ ہے وہ ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے، پیج 92، اور اس میں شو کاز نوٹس ہوتا ہے اسیسی کو، اور اس شو کاز نوٹس کو چیلنج کرتے ہیں۔ آنریبل سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس طرح کے میٹر میں جب ریمیڈی از اویلیبل تو پھر ان حالات میں ریٹ از ناٹ مینٹینیبل۔ بڑی اہم ججمنٹ اس میں پیج 25 پہ ہے۔ اس میں یہ ایکس ڈیبیٹو جسٹیشیا لاطینی ٹرم ہے، اس میں ہے کہ کورٹ کے پاس کیا ریمیڈیز کو کنورٹ کرنے کی پاور ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی آرڈر کے انگیسٹ اپیل لائی کرتی تھی، آپ نے ریویژن فائل کر دی، ود ان ٹائم فائل کر دی، تو کیا کورٹ اس کو اپیل میں کنورٹ کر سکتی ہے؟ تو اس ججمنٹ کی روشنی میں کورٹ اس ڈاکٹرائن کی روشنی میں ان ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑے گی، میرٹ پہ ڈیسیجن کرے گی اور کنورٹ کر سکتی ہے۔ پیج 36 پہ جو ججمنٹ ہے اس میں انٹرپریٹیشن آف کانٹریکٹ کا ڈسکشن ہوا۔ میوچلی سیٹلڈ ایگریمنٹ بٹوین ٹو پارٹی پرائیویٹ پارٹیز، سچ ایگریمنٹ کوڈ ناٹ اوور رائڈ اسٹیچوٹری ارینجمنٹ ایکسٹینڈنگ بینیفٹ ٹو ون آف دا پارٹیز۔ ہولڈ ہوا کہ اگر کسی پارٹیز کے درمیان آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایگریمنٹ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن واٹ ایور دی کوئی بھی ہوں، لیکن وہ اسٹیچوٹری یا لا پہ ان کی اوور افیکٹ نہیں ہوگا، بائنڈنگ یا ان کی ویلیو زیادہ نہیں ہوگی، لا ول پریویل۔ اور پھر اس میں پیج 64 پیج 13 پہ جو انہیریٹنس کی بابت ہے وہ بڑی اہم ججمنٹس ہوئیں۔ لمیٹیشن پہ ایک ججمنٹ 189 پیج پہ بڑی ڈیٹیل ججمنٹ دی گئی، کیسز ود ان ٹائم فائل کیے جانے چاہیے۔ اور پھر ججمنٹ پیج 25 پہ وہ بھی جس ابی ریمیڈیم ویئر دیر از اے گریوینس دیر از اے ریمیڈی اس رسالے میں شائع ہوئی۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سی پاکستان میڈیکل کمیشن ایڈمیشن ریگولیشن کی بابت کچھ ججمنٹس اس میں شائع ہوئیں۔ جو اہم ججمنٹس ہیں وہ ہم نے آپ کو گوش گزار کر دی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فروری کا جو رسالہ ہے اس کا برڈ آئی ویو کریں گے، اس کے انالیسس کریں گے، اور اس کی بابت جو چیدہ ججمنٹس ہیں ان پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہماری کاوش اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔